آخر اسماعیل ہنیہ پر حملہ کیسے ہوا؟ اسرائیل ہدف کو نشانہ بنانے میں کیسے کامیاب رہا؟ کیا ایران اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ بیشتر مسلم ممالک دفاعی کمزوریوں کا شکار کیوں؟ اسماعیل ہنیہ کی موت کا بدلہ لینے کے بعد کیا ہوگا؟ زبردست کالم نگار محمد بلال غوری نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ پر ہونے والے حملے پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے ایران سمیت بیشتر مسلم ممالک کی دفاعی صلاحیتوں پر سوالات اٹھائے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ تہران کا سعد آباد کمپلیکس ہائی سیکیورٹی زون میں شمار ہوتا ہے کیونکہ یہاں ایرانی صدر کی رہائش گاہ سمیت کئی حساس تنصیبات ہیں۔ یہاں ایک کثیر المنزلہ عمارت میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ قیام پذیر تھے۔ وہ پہلے بھی کئی بار اعلانیہ اور خفیہ دوروں پر ایران آتے رہے ہیں، مگر اس بار ان کی آمد کا مقصد ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنا تھا۔ 31 جولائی 2024 کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1:37 پر اس عمارت کی چوتھی منزل پر دھماکے کی آواز سنائی تھی۔ جب سیکیورٹی اہلکار پہنچے تو کمرے کی دیواریں منہدم ہو چکی تھیں اور وہاں موجود اسماعیل ہنیہ اور ان کے ذاتی محافظ شہید ہو چکے تھے۔ تب سے اب تک سر توڑ کوششوں کے باوجود یہ گتھی نہیں سلجھائی جا سکی کہ آخر یہ حملہ ہوا کیسے۔ سیکیورٹی کی ناکامی اور انٹیلیجنس حکام کی غفلت پر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ معمہ تو حل کر لیں کہ آخر اسرائیلی حکام اس قدر پریسیشن اور ایکوریسی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنانے میں کیسے کامیاب رہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ پہلے سے نصب کیے گئے بم کے ذریعے اسماعیل ہنیہ کو قتل کیا گیا اور یہ بم ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے 2 ماہ پہلے لگایا گیا تھا، مگر ایرانی حکام کا موقف یہ ہے کہ یہ کارروائی کسی فضائی پروجیکٹائل یا میزائل کے ذریعے عمل میں آئی اور اس کے لیے صرف 7 کلو گرام بارود استعمال کیا گیا۔ کالم نگار نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں کی کمزوریوں اور اسرائیل کے جدید ترین ٹیکنالوجی پر مشتمل دفاعی نظام کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا کہ آپ ایک لمحے کے لیے صرف اس پہلو پر غور کیجئے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کم سے کم فاصلہ بھی 1724 کلومیٹر پر محیط ہے۔ دشمن کو نہ صرف یہ معلوم ہے کہ مطلوب افراد کہاں موجود ہے، بلکہ اس کے پاس یہ صلاحیت اور ٹیکنالوجی بھی ہے کہ وہ پوری عمارت کو ملیا میٹ کرنے یا چوتھے فلور کو نشانہ بنانے کے بجائے صرف اس کمرے پر حملہ کر سکتا ہے جس میں وہ شخص موجود ہے۔ آپ مسلکی تعصب کے پیش نظر اپنی توپوں کا رخ ایران کی طرف کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران اپنے جرنیل قاسم سلیمانی کو نہ بچا سکا۔ سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پراسرار ہیلی کاپٹر حادثے میں چل بسے تو ان حالات میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ملی بھگت کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یقیناً ایران کی سرزمین پر یہ حملہ ایرانی حکام کے لیے نہایت شرمندگی کی بات ہے کیونکہ ایران کی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اگر ایران اپنے ملک میں موجود مہمان شخصیات کی حفاظت نہیں کر سکتا تو کل کوئی بھی غیر ملکی مہمان تہران جانے سے پہلے کئی بار سوچے گا۔ لیکن یہ صرف ایران کا المیہ نہیں ہے، بیشتر مسلم ممالک اسی طرز کی دفاعی کمزوریوں کا شکار ہیں۔ عرب اسرائیل جنگوں میں کیا ہوا؟ تمام عرب ممالک مل کر بھی اسرائیل کو شکست نہیں دے سکے۔ 2 مئی کو ایبٹ آباد آپریشن کے دوران کیا ہوا؟ اگرچہ اسامہ بن لادن سرکاری مہمان نہیں تھے، مگر کیا ہم اپنی جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے امریکی ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنا سکے؟ ایران نے اسماعیل ہنیہ کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ جوش و جذبات سے بھرپور بیانات داغنے کا مقابلہ جاری ہے، لیکن کیا ہوگا؟ جس طرح قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پاسداران انقلاب نے 200 سے زائد ڈرون اور کروز میزائل اسرائیل پر داغے تھے، کیا اسی طرح کی کارروائی سے دل بہلانے کی کوشش کی جائے گی؟ ان سب میزائلوں کو اسرائیل کے دفاعی نظام کے ذریعے راستے میں ہی تباہ کر دیا جائے گا یا پھر کوئی ایک آدھ میزائل کسی ویران علاقے میں جا گرے گا؟ کالم نگار محمد بلال غوری نے کالم میں ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے یاد دہانی کروائی کہ پہلے مسلمان کتنے طاقتور تھے۔ اس زمانے کے اعتبار سے ان کے جدید ترین ہتھیار ہوا کرتے تھے جس کے ذریعے انہوں نے لاتعداد فتوحات سمیٹی، لیکن پھر کس طرح کمزور ہوتے چلے گئے۔ کالم نگار نے یورپ کے عہد تاریخ سے متعلق ایک واقعے کا تذکرہ کیا جو بقول ان کے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب غبار خاطر میں بیان کیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ مذہب کے مجنونانہ جوش و خروش کا لمبردار تھا، جبکہ مسلمان جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ برسر پیکار ہوا کرتے تھے۔ یورپ دعاؤں اور خدا کی مدد کا قائل تھا، جبکہ مسلمان اسباب کی طرف مائل۔ جب مصری فوجوں نے مجنونیوں کے ذریعے فرانسیسی افواج پر آگ برسانا شروع کی تو زوائن ویل کی سرگزشت کے مطابق لارڈ والٹر جو اچھا نائٹ تھا، اس نے فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم پر بہت مشکل وقت آن پڑا ہے۔ اگر ہم ان برجیوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے تو ہماری عزت پر حرف آئے گا، اور اگر یہاں ڈٹ کر کھڑے رہے تو برجیوں کے ساتھ ہی جل کر خاک ہو جائیں گے۔ تو آپ سب یوں کریں کہ گھٹنوں کے بل جھک جائیں اور اپنے نجات دہندہ خداوند سے دعا مانگے کہ وہ اس مصیبت میں ہماری مدد کرے۔ چنانچہ ایمان کی دولت سے مالا مال یہ فرانسیسی فوجی کچھ ہی دیر میں جل کر خاکستر ہو گئے اور خدا مدد کو نہ آیا۔ یہ تو 13ویں صدی کی بات تھی۔ اس کے بعد حالات یکسر بدل گئے۔ کافر شمشیر اور اپنی قوت بازو پر بھروسہ
भरोसा करने लगे, जबकि मुसलमानों के यहाँ बेतैग लड़ने का दरस दिया जाने लगा। और इसका नतीजा आपके सामने है। ये जज्बाती तकरीरों, नारों और तीरों तुफंग का जमाना नहीं है। जब मुसलमानों ने फतूहात हासिल की तो उनके पास असबाब थे। उस जमाने के एतबार से जदीद तरीन हथियार हुआ करते थे। आज भी अगर अपनी खोई हुई मीरास को पाना चाहते हैं, अज़मत रफ्ता हासिल करने के ख्वाहिशमंद है, तो इल्म और तहकीक का रास्ता इख्तियार करना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी तक दस्तरस हासिल करना होगी, ताकि आपको ये तो मालूम हो सके कि दुश्मन ने कई मंजिला इमारत के चौथे फ्लोर पर एक मखसूस कमरे को निशाना बनाने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया। आपने ट्रकों के पीछे लिखा एक जुमला तो पढ़ा होगा, पास कर या बर्दाश्त कर। इस जुमले में जिंदगी का फलसफा पिन्हा है। इब्के मार वाली रविश तर्क करके दुश्मनों से आगे निकलने की कोशिश करें, या फिर जलना और कुड़ना छोड़ दें।